الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور میرے امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے بارے میں فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ الصمد۔ پیارے دوستو، یہ وہ مقام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ پوری دنیا میں آپ سروے کر لیں، جتنا خوبصورت مدینہ ہے، مکہ ہے، پوری دنیا میں ان کے علاوہ کوئی شہر نہ ہی خوبصورت ہے، نہ ہی اتنا نامی گرامی ہے۔ اس لیے نامی گرامی نہیں ہے کہ پوری دنیا مدینہ اور مکہ کو جانتی ہے، لیکن جو مکہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ پوری دنیا کو نہیں جانتے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جب پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سجا کر بھیجا، میں سجا کر کیوں بھیج رہا ہوں، میں سجا کر کیوں بتا رہا ہوں، میں سجا کر اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی، ظلم ہی ظلم تھا، عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، بچیوں پر ظلم ہوتا تھا، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جایا کرتی تھی تو اس بیٹی کو یا تو زندہ دفنا دیا کرتے تھے یا تو قتل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، جیسے ہی میرے مصطفیٰ کے قدم، جیسے ہی آمنہ کے لال کے قدم، جیسے ہی عبداللہ کے جگر کے تارے کے قدم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر، پوری دنیا میں جو اندھیرا تھا، پوری دنیا میں جو تاریکی ہی تاریکی تھی، جو پوری دنیا میں عورتوں کو ستایا جا رہا تھا، جو پوری دنیا میں بیٹیوں کو ستایا جا رہا تھا، جب مدینے والے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ الصمد، تو عورتوں کو بھی رہائی عطا ہو گئی، پھر بیٹیوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ میں اپنے محبوب کے لیے، اپنے محبوب کے خاطر پوری دنیا کو پیدا کر رہا ہوں۔ آج جو آسمان کے اندر جو چاند چمک رہا ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ آج جو آسمان کے اندر جو سورج چمکتا دھمکتا نظر آ رہا ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ اللہ الصمد۔ پورے آسمان میں جو تارے تمہیں چمکتے دھمکتے نظر آ رہے ہیں مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر صداقت چمکی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمکی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر عدالت چمکی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمکی ہے۔ عثمان غنی کی جو سخاوت چمکی ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمکی ہے۔ مولا علی کی جو شجاعت چمکی ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمکی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ امام حسین چمک رہے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں، امام حسن چمک رہے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں۔ اللہ الصمد۔ اتنا ہی نہیں، آؤ میں اور نیچے آتا ہوں، سیدنا زین العابدین چمک رہے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں، غوث پاک چمک رہے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں، خواجہ پاک چمک رہے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں، وارث پاک چمک رہے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں، صابر پاک چمک رہے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں۔ اگر صابر پاک چمک رہے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں، وارث پاک چمک رہے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں۔ سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اگر چمک رہے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی چمک رہے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں۔ جتنے اللہ کے نیک ولی ہیں، ان کی درگاہیں مزار ہیں، سب چمک رہے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں۔ پوری کائنات جو چمک رہی ہے، یوں کہہ لیجئے اگر ہمارا حوصلہ افزائی ہے، اگر ہم چمک رہے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں۔ یوں کہہ لیا جائے جو پوری دنیا میں اجالا ہو رہا ہے سب مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ہو رہا ہے۔ پوری دنیا چمک رہی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ اور میں نے شروع میں شعر پڑھا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک ذات ہے نبی کی آل میں جن کا نام ہماری زبان نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے، ایسی پاک صاف وہ نورانی گھرانہ الحمدللہ جن کا نام سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک مرتبہ علماء کی زبان سنا ہے، ایک مرتبہ مولا علی مشکل کشا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، آپ بیٹھے تھے اور میرے آقا بھی تشریف فرما تھے۔ ثاقب بھائی بہت غور و فکر سے سنیں آپ یہ بیان۔ رشتہ مولا علی کا کس نے کرایا اور کس کی جانب سے آیا؟ حضرت علی بیٹھی ہیں، آقا نے فرمایا اے علی تمہاری شادی کے بارے میں کچھ سوچا جائے؟ آپ کیا جواب دیتے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، نگاہ نیچے کر لی، آپ نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ میرے بس آپ ہو، جیسا آپ کہو گے ایسا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کس نے کہا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کس سے کہا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یا رسول اللہ آپ ہی میرے سب کچھ ہو، جیسا آپ چاہو گے ویسا ہو جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، کوئی جواب نہ دے سکے۔ میرے آقا وہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں گھر کی جانب تشریف لے کر چل دیے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ علی کے لیے فاطمہ سے بہتر لڑکا کوئی ملے گا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیسی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے، کیسا مرتبہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اگر خبر دینے آ رہے ہیں تو اللہ کی نوری مخلوق سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل تشریف لا رہے ہیں۔ کہا اے اللہ کے نبی علی جیسا لڑکا پوری دنیا میں ہے ہی نہیں فاطمہ کے لیے۔ جب اتنا کہا اور کہنے کے بعد میں آپ گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ گھر تشریف لے گئے تو آپ نے سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا بیٹی تمہارا رشتہ علی سے کر دیں۔ بیٹی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے لگ گئی۔ کہا بجان کاش ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تو میں ان سے کچھ کہتی، لیکن سب کچھ میرے بس آپ ہیں، آپ جیسا فیصلہ کر دیں گے وہ مجھے منظور ہے۔ مولا علی نے بھی یہ جواب دیا یا رسول اللہ آپ سب کچھ میرے آپ ہیں، اور حضرت سیدہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہا یا رسول اللہ ابا جان آپ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ جب اتنا کہا، کہنے کے بعد میں یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹی۔ جب اتنا کہا، جو مین بات ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ جب یہ پتا چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے رشتہ کر دیا ہے، تو یہ بات آپ کو پتا چلی، اور پتا چلنے کے بعد میں
آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کرتے ہیں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے بتایا بھی نہیں اور رشتہ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر، یہ رشتہ میں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے میری بارگاہ میں بھیجا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے میرے نبی کا، ان کی بیٹی کا رشتہ پوری دنیا میں نے نہیں مل کر کرایا، لیکن اس ذات نے کرایا جس ذات نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ کہا اے ابو بکر، جبرائیل آیا تھا میری بارگاہ میں اور یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ رشتہ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ جہیز میری طرف سے رہے گا، جہیز میری طرف سے رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں جب اتنا کہا تو سیدہ طیبہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے کانوں میں یہ بات پڑی تو آپ نے منع فرما دیا کہ مجھے جہیز نہیں لینا ہے، آپ نے جہیز کو منع کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا بیٹی اگر تم جہیز نہیں لوگی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کی بیٹی نے جہیز نہیں لیا۔ لیکن سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ کے ذہن میں جو بات تھی وہ اپنے ابا جان سے کہنے لگی اے ابا جان آپ نے مجھ سے کچھ ارشاد فرمایا تھا۔ کہا بیٹی بتاؤ کیا کہا تھا؟ کہا ابا جان آپ نے مجھ سے کہا تھا بیٹی مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو، آج وہ وقت آ گیا جو میں مانگنا چاہتی ہوں بس آپ وہ مجھے عطا کر دیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، بتاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو آپ نے کہا اے ابا جان آپ نے یہ کہا تھا بیٹی میدان محشر میں جب میری نہیں غلط ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے ابا جان آپ نے کہا تھا کہ بیٹی مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو، تو میں نے اس وقت کچھ نہیں مانگا تھا، بس میری خواہش ہے کہ میرے لیے یہی کافی ہوگا جو میں مانگنا چاہتی ہوں۔ تو آقا نے فرمایا بیٹی بتاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ بس اتنا مانگنا چاہتی ہوں کہ میدان محشر ہوگا جب آپ کی امت پریشان ہوگی، جب آپ کی امت ادھر ادھر بھاگ رہی ہوگی، جب آپ کی امت بالکل پریشان ہوگی، کبھی ادھر جا رہی ہوگی کبھی ادھر جا رہی ہوگی اور آپ کی امت کے لیے کٹھنائی ہوگی پریشانی ہوگی، تو بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیں کہ جب آپ دعا کریں اپنی امت کے لیے بس فاطمہ کو بس فاطمہ کو جب اپنی امت کے لیے اے ابا جان جب آپ اپنی امت کے لیے دعا کریں تو بس فاطمہ کو آمین کہنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ الصمد بس یہ تحفہ مجھے عطا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیجئے کہ جب آپ میدان محشر میں اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کی شفاعت کرائیں تو بس فاطمہ کو آمین کہنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ الصمد۔ اب ہوتا کیا ہے پیارے دوستو، اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد میں عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کی بات کو قبول کر لیا ہے اور یہ مژدہ بھی سنا دو کہ جب تم دعا کرو گے تو فاطمہ کو آمین کہنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ کون ہے؟ یہ امام حسن کی اور امام حسین کی والدہ ہیں، بتاؤ مجھے کہاں سے لاؤ گے؟ یہ ایک ہمارے پاس گھرانہ ایسا ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہے ثاقب بھائی، اگر کوئی شخص ہے نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، کعبے کے اندر اس نے نماز بھی پڑھی ہے، علماء فرماتے ہیں جو ایک رکعت نماز پڑھتا ہے مکہ کے اندر کعبے کے اندر یعنی کہ کعبے کے اندر تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی پابندی سے نماز بھی پڑھتا ہو اور اس کا روزہ بھی ہو اور وہ کعبے کے سامنے نماز پڑھتا ہو یعنی کہ کعبے میں نماز پڑھتا ہو اور اس کے دل میں پنجتن پاک کی محبت نہ ہو یعنی مولا علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی اور فاطمہ الزہرا امام حسن امام حسین ان کی اولاد کی اگر محبت نہ ہوگی تو ایسا شخص جہنمی ہے، ایسا شخص کے لیے جہنم میں ٹھکانہ ہے۔ پتہ کیا چلا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میری فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔
کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جن کے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور امام حسن کو دشمنوں نے زہر دیا تھا، ان کا وصال ہو گیا تھا۔ امام حسین کے اس جنگ کربلا سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور امام حسین کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے فرمایا میری فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ کہاں سے لاؤ گے ایسا گھرانہ؟ آج ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ یہ اتنا پاک صاف مہینہ محرم شریف کا ہمیں ملا، لیکن ہم نے ایسے گوا دیا۔ اسی مہینے میں ایک عاشورے کا دن آتا ہے 10 محرم۔ اس دن کے بارے میں آقا نے فرمایا جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے یعنی 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم تو ڈھول تاشوں میں بجانے میں رہ گئے۔ ہمیں تو صرف منگن ہونے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو بس مزہ آنا چاہیے۔ نماز چھوٹ رہی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، احساس تک کا نہیں ہے۔ لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان ہوتے ہوتے ٹائم، شہید ہوتے ہوتے وقت بھی میرے حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا، اللہ پاک کی عبادت نہ چھوڑی، اور میرے حسین نے وہ مدینہ چھوڑ دیا جس مدینے میں ان کی ماں فاطمہ دفن ہے۔ میرے حسین نے وہ مدینہ چھوڑ دیا جن کے ماموں حضرت ابراہیم دفن ہیں۔ میرے نبی کے نواسے نے، میرے نبی کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مدینہ چھوڑ دیا جن کے بڑے بھائی امام حسن دفن ہیں۔ کہاں سے لاؤ گے ایسی ہستی؟ کہاں سے لاؤ گے ایسا مقام والا، رتبے والا، شان والا؟ وہ حسین کہاں سے لاؤ گے پیارے دوست؟ اگر ہم نے نمازیں نہیں پڑھی ہمیں احساس تک کا نہیں ہوتا، ہمیں احساس تک کا نہیں ہوتا۔ احساس کب ہوگا؟ قبر میں چلے جائیں گے تب ہوگا۔ نمازیں چھوٹ رہی ہیں ہمیں احساس تک کا نہیں ہے۔ ہم روزہ ہم نہیں رکھتے، نماز ہم نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے مالدار بنائے، حج ہم کرنے تیار نہیں۔ حج کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، پیسہ دیا تب حج کرنا ہے۔ ارے نماز روزہ تو ہمیں پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑے گا۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، اگر امام حسین اور امام حسن نے اگر ہمیں جنت کے گیٹ سے لوٹا دیا تو پھر کوئی ایسا نہیں ہے کائنات کے اندر شخص جو ہماری بخشش کروا سکے، ہماری شفاعت کروا سکے۔ اگر دنیا کے اندر ہمیں بھلائیاں ملنی ہیں، اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی ملے، قبر میں بھی بھلائی ملے، اور میدان محشر میں بھی بھلائی ملے، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو مدد چاہو صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، 5 وقت کا پکا سچا نمازی بننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دولت ملی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، دولت ملی ہے حج ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، طاقت و قوت والا بنایا ہے تو ہمیں پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ لیکن ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ کربلا کے میدان میں 2 گروپ تھے، یزید کا گروپ تھا، ثاقب بھائی یہ بھی اللہ کو مانتا تھا، امام حسین بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، یہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی نماز پڑھتے تھے، یہ بھی ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے تھے نبی کا، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے تھے نبی کا۔ لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ امام حسین نے صبر کر کے تمام جہان کو یہ بتا دیا کہ کتنی ہی کٹھنائیاں کیوں نہ آ جائیں دنیا میں تمہارے لیے، چاہے تمہیں کتنا ہی غم کیوں نہ آ جائے، بس تمہیں صبر کرنا ہے، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور جس نے صبر کیا ہے آج ثاقب بھائی ان کا مقام بلند والا ہے۔ میرے آقا نے ان ظالموں کے پتھر بھی سہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا نہ کری۔ ابو بکر صدیق کو دیکھو، یہ دیکھتے تھے کہ میرے آقا پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن صبر کرتے چلے گئے، آج صداقت کی ڈگری پالی
حضرت اب آج صداقت کی ڈگری پا گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم نے ڈگری پالی عدالت کی، عثمان غنی نے ڈگری پالی سخاوت کی، مولا علی نے ڈگری پالی شجاعت کی، امام حسین نے کربلا کے میدان میں شہید اعظم بن کر یہ مقام بتا دیا کہ تمام شہیدوں کے سردار امام حسین ہیں، تمام شہیدوں کے سردار امام حسین ہیں، اور جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسین ہیں۔ یہ مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آج کوئی یزید کا نام لینے تیار نہیں ہے۔ کسی سے پوچھا گیا تھا علماء سے کہ اس کی قبر کہاں ہے، تو بتایا گیا بہت کوڑا گندگی ہے وہاں پر اس کی قبر ہے۔ خبیث ذلیل یہ یزید جو امام حسین کا دشمن تھا، آج کوئی اس کی قبر بتانے تیار نہیں ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھو گے تو ہمارے گھر کے بچے کی زبان پر ہر ایک بچہ یہ کہے گا ہم حسین والے تھے، حسین والے ہیں، صبح قیامت تک حسین والے ہی رہیں گے۔ اور امام حسین کا چرچا کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ گزارش ہے پیارے مسلمانوں آپ سے کہ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، قسم خدا کی جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، طاقت و قوت والا بنایا ہے، لیکن آج ہم سجدہ کرنے تیار نہیں۔ قربان جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر تمام تلواروں کے زخم بھی ہیں، تیروں کے زخم بھی ہیں، لیکن جیسے ہی وقت نماز کا ہوا تو امام حسین نے اپنی تلوار روک لی، اور اسی وقت یزیدیوں نے سوچا یہ علی کا شیر ہے، یہ اٹھے گا پھر ہمیں کاٹے گا۔ اور امام حسین کے بارے میں علامہ ہاشم میاں تو یوں فرماتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں یزید کو ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو۔ یزیدیوں نے سوچا یہ حسین علی کا شیر جیسے ہی نماز پڑھ کے اٹھے گا تو یہ پھر ہمیں دوڑا دوڑا کر مارے گا، اسے اٹھنے نہ دو۔ ان بدترینوں نے، ان یزیدیوں نے، ان خبیثوں نے میرے امام حسین کا ان کے سر کو ان سے جدا کر دیا۔ اللہ الصمد، اور امام حسین تمام شہیدوں کے سردار بن گئے، ادھر شہیدوں کے سردار بنے، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ ان کی امی کا مقام تو یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ مولا علی سے یہ کہا، حضرت علی نے، مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا اے فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو۔ آخری بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مانگو فاطمہ کیا مانگنا چاہتی ہو۔ کس سے کہا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں سے۔ کس سے کہا؟ امام حسین کی امی سے، یعنی اپنی شریک حیا سیدہ طیبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سے کہا فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو۔ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے میں چین و سکون سے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر حضرت علی نے ارشاد فرمایا فاطمہ آج میں تم سے کہہ رہا ہوں مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو، آج جو تم مانگو گی وہ دیا جائے گا۔ سیدہ پھر نگاہیں نیچی ہیں، کہتی ہیں میرے سر کے تاج سب کچھ تو ہے، کہا نہیں کچھ وقت ایسا بھی گزرا ہے جو تمہیں میرے ساتھ میں کچھ دن فاقے سے بھی گزرے ہیں، لیکن کہا اس کی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پھر بھی آپ نے یہ کہا جب میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا اے فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہیے، جب اتنا کہا تو آپ نے کہا اے میرے سر کے تاج، اے حسنین کریمین کے بابا، اے حسنین کریمین کے ابا، سنو بس میری یہ خواہش ہے، اگر یہ میری خواہش پوری ہو جائے تو سمجھ لینا میں فاطمہ نے مجھ سے ہر کچھ مانگ لیا۔ اگر عورتیں اس بیان کو سن رہی ہیں تو اپنے کانوں سے بھی سنیں اور اپنے دل کی تختی پر بھی لکھ لیں۔ کہا فاطمہ مانگو، کہا بس اتنی خواہش ہے جب میرا انتقال ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ نے کیا کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو اے میرے سر کے تاج
مجھ کو رات میں دفن کرنا، اس لیے کہ کوئی غیر محرم میرے چہرے کو نہ دیکھ لے، میرے جسم کو نہ دیکھ لے۔ یہ تھی امام حسین کی امی کا مقام۔ اور آج ہمارے یہاں کی خواتینوں کا کیا معاملہ ہے؟ اگر بھائی سامنے کھڑا ہے، بہن کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو بے شرم ہے ایسا بھائی جو اپنی بہن سے کچھ نہیں کہہ سکتا، بے شرم ہے وہ باپ جو اپنی بیٹی سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تو سر پہ دوپٹہ رکھ لے۔ بہرحال المختصر یہ ہے، نمازوں کی پابندی کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں، اور نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ منظر بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ امام حسین نے نماز کی حالت میں شریعت کے خاطر، کوئی دولت کے خاطر نہیں بلکہ اپنے نانا مصطفیٰ کی شریعت کے خاطر اس دنیا کو قربانی دی ہے، شریعت کے خاطر دین کے لیے قربانی دی ہے۔ وہ دین کی قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی قبول ہوئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اتنی قبول کی کہ آج امام حسین کا مقام اس قدر بلند و بالا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی نوجوانوں کو سردار کی ڈگری عطا فرما دی۔ ٹھیکیدار ہیں امام حسین جنتی نوجوانوں کے۔ ان کے پریوار کے بارے میں، نبی کی آل کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔